صحابہ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کی نا، اللہ نے ان کو نمونہ بنایا اور ان میں ذرہ برابر بھی کہیں کا وہ نہیں چھوڑی. ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے کوتاہی کی یا انہوں نے غلطی کی، یہ الفاظ ان ہستیوں کے لیے، ہمارے جیسوں کے لیے بولنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر کسی مفسر نے جو الفاظ اور جو تعبیر دی ہے اسی کو تعبیر کو نقل کرنا چاہیے. خود سے اپنے الفاظ ان ہستیوں کے متعلق کچھ بھی بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. وہ کوئی عام ہستیاں، انہیں اللہ نے پوری امت کے لیے عملی نمونہ بنایا ہے. حضور کی زندگی کو تو کس نے دیکھا تھا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اسوہ حسنہ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں گے. تو اصلاً عملی نمونہ لوگوں کے لیے وہ صحابہ کی جماعت بنی ہے. جیسے میں نے عرض کی، اللہ کے نبی نے اللہ کا دین پہنچایا اور صحابہ نے اسے پورے عالم میں پھیلایا. تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے لیے تو اسوہ حسنہ براہ راست. بقیوں کے لیے اسوہ حسنہ کون بنے ہیں؟ صحابہ کی جماعت بنی ہے، اور وہ نقل در نقل زنجیر کے ساتھ بنے ہیں. ہمارے لیے بھی وہ زنجیر آخر میں ملی ہے کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس لیے اپنی اس زنجیر کو توڑنا اور زنجیر توڑ کے خود کہنا کہ میرے ہاتھ کا جو حصہ زنجیر کا ہے یہ بہت قوی اور طاقتور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اپنی اس زنجیر کے ساتھ جڑے رہنا، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ